السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، سیرت طیبہ میں سے چند روشن ترین گوشوں کا ذکر جاری ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ عموماً اچھا سلوک کرنے والوں سے اچھا تو سب کرتے ہیں، مگر اعلیٰ صفات انسانی کی ایک اہم ترین صفت یہ بھی ہے کہ برا کرنے والوں سے بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ اس صفت کمال پر میرے آقا کے اس فرمان علی شان سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس کے پہلے دو حصوں سل من قطعک اور واعف عمن ظلمک پر اختصار اور جامعیت سے بات ہو چکی۔ آئیے تیسری صفت کمال واحسن الی من اساء الیک پر بات کرتے ہیں۔ تیسرا رہنما عمل وَأَحْسَنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ نبی رحمت کا یہ فرمان عالی شان کہ جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، عمل میں قدرے دشوار لگتا ہے، مگر مشکل وقت میں اپنے اور پرائے دوست اور دشمن کی تمیز کیے بغیر مدد کرنا اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا وہ صدقہ جو بغض و عداوت رکھنے والے رشتہ دار پر کیا گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینہ پرور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں صدقہ بھی ہے اور قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی بھی ہے۔ اسوہ حسنہ کے روشن ترین پہلو پر ایک لازوال روایت کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود بتوں سے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے بیت اللہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کو بلایا اور اس سے چابیاں لے کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور آپ یہ آیت قرآنیہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا پڑھتے جاتے اور بتوں کو گراتے جاتے۔ جب کعبہ میں موجود 360 بتوں کو توڑا اور باہر پھینکوا کر اللہ کے گھر کو شرک سے پاک کیا اور چابیاں تفویض کرنے کا وقت آیا تو منظر دیکھیں، نظر انتخاب کس پر پڑی۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اسی عثمان بن طلحہ سے کعبہ کی چابیاں مانگی تھیں کہ اندر جا کر عبادت کرنا چاہتے تھے، مگر اس نے چابیاں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ مکہ فتح ہو چکا اور حضور کے غلام ایک اشارے پر گستاخوں کی گردنیں اتارنے کے لیے صحن حرم میں کھڑے تھے، عثمان بن طلحہ اس بات کو یاد کر کے خوف سے کانپ رہا تھا کہ کہیں آج مجھے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے۔ دوسری جانب سرداران قریش جو اسلام لا چکے تھے وہ بھی دل میں آس لگائے بیٹھے تھے کہ یہ اعزاز ہمیں ملے۔ سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس مرتبہ کو پانے کے منتظر تھے، مگر آقا نے آواز دی، این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ ایک طرف اپنے انجام سے خوف زدہ کھڑا لرز رہا تھا۔ حضور نے چابیاں اس کی طرف پھینکیں اور کہا، تم نے تو مجھے اس روز یہ چابیاں نہیں دی تھیں، مگر آج میں یہ چابیاں تمہیں عطا کرتا ہوں اور ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ قیامت تک کوئی تجھ سے یہ چابیاں چھین نہیں سکتا۔ لہٰذا آج بھی کعبہ کے کلید بردار خاندان عثمان بن طلحہ ہیں۔ پھر حضور کی اس عطا پر سارا کنبہ مشرف با اسلام ہوا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے او ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ فتح مکہ کا منظرنامہ تاریخ انسانی میں رواداری، امن و سلامتی، انسان دوستی، عفو درگزر کی بے مثل اور روشن مثال ہے کہ جب خون بہانے والے، بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دینے والے، شیب ابی طالب میں بھوک اور پیاس کاٹنے کے لیے محصور کر دینے والے
اور مصائب کے پہاڑ گرا کر ہجرت پر مجبور کر دینے والے حضور کے سامنے بے بس گردن جھکائے کھڑے تھے، تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم طلاقا، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یعنی جو گلے لگائے عدو کو بھی، وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے۔ ناظرین، آئیے ذرا ہم اپنے احوال پر بھی غور کریں کہ آج ہماری قوت برداشت کتنی ہے، کتنا کسی کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ ہم تو ذرا سی بات پر لڑنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔ کس قدر روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو اللہ اور رسول کی خاطر مناتے ہیں۔ ہاں، بیٹے کی شادی ہو تو برادری کو دکھانے کے لیے ناک نہ کٹ جائے وقتی طور پر منا لیتے ہیں، مگر وفا اور خلوص سے کون سا رشتہ نبھاتے ہیں؟ ہم تو کسی سے ملتے بھی ہیں تو بغیر مطلب اور ضرورت کے مسکراتے بھی نہیں، اور جو کسی مجبوری کے تحت دانستہ یا نادانستہ آپ کے کام نہیں آیا، ہم اس کی طرف عمر بھر منہ نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یوم محشر منادی یہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ بے حساب جنت میں داخل ہو جائے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ انعام کن کے لیے ہے؟ منادی کہے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر دوسروں کی خطائیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر یہ بندہ محتاج ہو کر میری خاطر معاف کر دیا کرتا تھا تو میں غفور رحیم اور قادر مطلق ہو کر کیوں نہیں اس کی خطائیں معاف کر سکتا۔ آئیے اللہ کی خاطر دوسروں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، روٹھے والوں کو اللہ کی رضا کے لیے منانا اور اپنے پرائے سے احسان کا معاملہ کرنے کا رویہ اپنائیں، اسی میں فلاح دارین کی کامیابی اور نجات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔